ہمارے علماء مشائخ کی قربانیاں تھیں، ہمارے نوجوانوں کی قربانیاں تھیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنے زیور بیچے تھے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا گیا تھا، اس کے بعد جا کے یہ وطن مارز وجود میں آیا تھا۔ لہٰذا ہمارا جو پرائم فوکس رہنا چاہیے وہ یہی رہنا چاہیے کہ ہر پلیٹ فارم پہ جا کے پاکستان اس کی اسلامک آئیڈیالوجی کا ہم لوگوں نے دفاع کرنا ہے۔ ہمارا جو پرائم فوکس ہے وہ یہ رہنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اگر دنیا کے تاج و تخت و حکومت لا کے قدموں میں بھی رکھ دیے جائیں تو وہ مسترد کر لینے چاہیے، اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی ہے کشمیر کے لیے 1 سال کے بعد۔ اگر اسی سے آزاد ہوتا تو آپ 2 منٹ خاموش رہ جاتے کہ شاید ساتھ آپ کے فلسطین بھی آزاد ہو جائے۔ اور جو سری نگر ہائی وے کا نام دیا گیا، میں یہ درخواست کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ اسلام آباد کو بھی پھر دہلی کا نام دے دو اور کہو کہ ہندوستان پہ بھی قبضہ ہو گیا۔ یہ ڈرامے بازیاں بند کریں، کشمیر کا حل جہاد کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ قوم کے علماء مشائخ سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ ڈرنا ختم کریں۔ آپ لوگوں کا اسلام جس چیز کا حکم دیتا ہے کم از کم آپ اگر جا نہیں رہے تو اس کی تلقین ضرور کریں، اور ہر مسجد مدرسے ہر یونیورسٹی کالج سے لبیک الجہاد کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ جہاد کی صدا بہت ضروری ہے کہ دنیا جو ہمارے اوپر مسلط کر چکی ہے اور جہاد کو دہشت گردی سے ریلیٹ کیا گیا ہے اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے۔ اور یہ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو مغربی آقاؤں کے جو سیلف پروکلیم جو لیڈرز ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں نصاب کی صورت میں۔ ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ اب وقت ہے کہ ہم نے سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ سے قائم کرنا ہے۔ مسلمانوں کا جو اتحاد ہے وہ عالم اسلام میں دوبارہ سے قائم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم لوگوں نے اس وقت ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ آ کے ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑنا، بلکہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے اس کا دفاع کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم لوگوں نے بلکہ ہماری بدنصیبی سمجھے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکے، ہم تقریریں کر سکے، ہم نے صرف تقریریں کی، لیکن اگر کوئی غازی خالد غازی فیصل کی صورت میں نکلا ہے تو اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے، یہ اس کے ساتھ آخری دم تک انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ کوئی حکومتی یا اپوزیشن جماعت ساتھ دے نہ دے، اس قوم کا نوجوان، اس قوم کی عوام، اس قوم کی یہ تمام مسلمان، یہ میں تو کہتا ہوں کہ قوم وطن سے نہیں ہوتی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل کلیئرلی کہا تھا کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو یہ ہماری قوم، پاکستانی قوم اصل میں مسلمان قوم ہے، اور یہ قوم ہماری وہ آسام میں بھی ہے، حیدرآباد دکن میں بھی ہے، جوناگڑھ میں بھی ہے، وہ کشمیر میں بھی ہے، وہ برما میں بھی ہے، فلسطین میں بھی ہے۔ کہیں پر بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوگی تو ہمیں وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں نے اپنے حکام بالا جو امت پہ مسلط کیے گئے مختلف ملکوں میں ان کی طرح بغیرت نہیں ہونا۔ جو پلیٹ فارم آپ لوگوں کو ملے، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، پبلک کا پلیٹ فارم ہے، یونیورسٹیز کالجز مدارس کا پلیٹ فارم ہے، آپس میں اتحاد کی درس دو۔ جو آپس میں ایک دوسرے کو پٹھان پنجابی کے نام پہ تقسیم کرنے کی کوشش کرے اس کو مسترد کرو۔ آپ کے حافظ آباد پنڈی بھٹیا میں اگر کوئی پٹھان ریڈی لگانے والا ہے اس کو اپنے سینے سے لگاؤ، تب جا کے پاکستان مستحکم ہوگا۔ یہ آپ لوگوں نے وعدہ کرنا ہے، ان پہ لطیفے نہیں بنیں گے۔ ہم لوگ لطیفے بناتے رہ گئے اور وہ پٹھان عدالت میں سب سے بازی لے گیا غازی فیصل کی صورت میں۔ لہٰذا آج کے بعد اس کو جرم سمجھو کہ اگر ہم پٹھانوں پہ لطیفے بنائیں۔ ہم نے منظم ہونا ہے، ہم نے متحد ہونا ہے، اور تب جا کے ہم وہ حقیقی قوم بنیں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ لوگ اتنی گرمی اور دھوپ میں یہاں تشریف لائے، یہ عزت ہماری نہیں ہے، یہ عزت اصل میں اسی پاک ذات کی ہے جس کے صدقے میں ہم لوگ سارے یہاں اکٹھے ہوئے۔ لہٰذا ہر بندے کا اس کا ساتھ دیں جو اس نظریے کا ہے، اور جب تک وہ نظریے پہ ہے اس کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے اسلام اور پاکستان کا کام لے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔